جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہو اور متبع سنت نہ ہو، ایسا آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو میرے دوست عزیزو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرائض کے سکھانے میں اللہ کی طرف سے ایک چیز پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، معاملہ ہوا، بھائی کتنے کا جی؟ اتنے کا ہے۔ بھائی آؤ ہم تمہیں اس کی قیمت دیتے ہیں، آؤ تم گھوڑے کی قیمت دیتے ہیں۔ گھوڑا والا ساتھ چل رہا تھا، گھوڑا اس کے ہاتھ میں، آپ آگے بڑھ رہے، آگے چل رہے تھے، لوگ ملے گھوڑے والے سے، کہنے لگے کہ اے بھائی گھوڑا بیچو گے؟ انہیں معلوم ہی تھا کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں۔ انہوں نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ ان نے قیمت بڑھا کر پیش کی، زیادہ پیسے ملنے لگے۔ آج کل دکانداروں کا یہ ہوتا ہی، حالانکہ ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والا کمائی حرام کما رہا ہے۔ جو ایک آدمی سے معاملہ کر لے کہ جی یہ چیز 100 روپے کی ہے، دوسرا آیا کہ 200 میں دو گے، وہ کہتے جاؤ جی جاؤ، آپ تو جاؤ، میں تو ان کو دے رہا ہوں۔ لوگ خبر نہیں اس طرح کتنا حرام کماتے ہوں گے۔ اللہ، آپ نے دوسرے کے 100 روپے مار لیے ہیں، آپ نے 100 روپے کی ڈکیتی کی ہے۔ اگر آپ گاہک بدل دیتے ہیں، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں تو سامان بیچ رہا ہوں، آپ نے سامان بیچا نہیں ہے، آپ نے دوسرے آدمی کی جیب کاٹی ہے 100 روپے میں، کیونکہ آپ نے 200 روپے کے گاہک کو دیکھ کر 100 روپے کے گاہک سے بات کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے نمازوں کے ضائع ہونے اور زنا کے عام ہونے۔ میں وہ دو باتیں بہت اہم کہہ رہا ہوں۔ نمازوں کے ضائع ہونے اور زنا کے عام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حرام کھا رہا ہے۔ جو آدمی حرام کھائے گا اس کے اعضاء حرام کی طرف جائیں گے، اور جو آدمی حرام کھائے گا یہ کہیں کہ اس کی اعضاء عبادت کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، حرام کھانے والے کے اعضاء عبادت کے قابل رہتے نہیں ہیں، اعضاء عبادت کے قابل نہیں رہتے کہ جی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ موٹی سی بات ہے نا کہ آپ اب اگر اپنی گاڑی میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال لیں، ڈیزل یا پیٹرول ڈال لیں، تو آپ کہتے ہیں گاڑی نہیں چل رہی ہے، تو آپ اپنے بدن کی غذا کو حلال کے بجائے حرام استعمال کر کے آپ اپنے بدن کو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ذکر میں، تلاوت میں، یہاں سے لے کے جنت تک کی مسافت آپ کیسے طے کر دیں گے جسم سے جس کو ایندھن غلط مل رہا ہو؟ سوچیے۔ جی لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا کھا لیا۔ لقمان سمندر خیالات اس کے موتی، لقمان سمندر خیالات اس کے موتی ہیں۔ آپ کی جیسی غذا ہوگی ویسے آپ کے جیسے خیالات ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سودی کاروبار کرنے والے وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس گناہ کا کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، سوائے سود کھانے والے کے، سوائے سود کھانے والے کے۔ اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان اس میں بنتا چلا جا رہا ہے۔ غیر مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ سوچیے آپ خنزیر، سور کے گوشت کو اور سود کو اگر آپ کے نزدیک اس میں ذرہ برابر آپ فرق محسوس کرتے ہیں تو آپ بالکل جاہل ہیں۔ سور میں اور سود میں، سور میں اور سود میں خدا کی قسم ان دونوں کی غلاظت میں رائی دانے کے برابر فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ سور کی گندگی آپ پر کھلی ہوئی ہے اور سود کی گندگی آپ پر کھلی ہوئی نہیں، ورنہ دونوں میں دونوں کی گندگی، دونوں کی غلاظت اور دونوں کا نقصان اور دونوں کا حرام ہونا برابر ہے۔ صوفہ سوچیے آپ، اب تو عام مزاج لوگوں کا کہ بھئی ہمیں کیا معلوم کہاں سے آیا ہے، جی ان کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، ان کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، یہ ملازم کما کر لاتے ہیں اور آپ نے ملازمین سے کمیشن دے کیا ہوا ہے
کہ جی لاؤ کما کے اتنا ہمارا ہے باقی تمہارا. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کمایا. انہوں نے کمیشن دے کیا. میں خدا کی قسم اگر کہتا ہوں اگر آپ نے حرام کمانے والے سے کمیشن دے کیا ہوا ہے تو آپ کا کمیشن بھی حرام ہے. آپ یہ ثابت کر نہیں سکتے کہ بھئی جو حرام حصہ ہے وہ اس کا ہو جائے حلال میرا ہو جائے. نہیں. آپ دودھ کی بالٹی میں پیشاب ملا دیں اور یہ کہیں دودھ میرا پیشاب آپ کا ہے. بتائیے ہو سکتا ہے؟ سوچیے میں کیا بول رہا ہوں. آپ دودھ کی بالٹی میں پیشاب ملا دیں. آپ کا شریک تجارت ہے. کہتے وہ سودی تو وہ کرتا ہے, میں تو سودی کاروبار نہیں کرتا. دونوں شریک ہیں تجارت میں. وہ آپ کا شریک سودی کاروبار کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو سود تو وہ لیتا ہے, میں تو سود نہیں لیتا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو, اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ دونوں ایک برتن میں پانی, ایک برتن میں دودھ پیئیں اور برتن میں آپ پیشاب ملا دیں اور آپ یہ کہیں نہیں جی پیشاب والا دودھ آپ پیجیے اور جو صاف دودھ میں پیوں گا. بتائیے یہ ممکن ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس لیے ہم نے عرض کیا سود کی اصل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سب کو. حدیث میں یہ بات واضح ہے بالکل کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ ان حرام چیزوں کی اتنی شکلیں بنا دی جائیں گی کہ لوگ کہیں گے یہ حرام ہے یہ والا حلال ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں اس میں آپ بھی معاف کریں اللہ بھی معاف کرے, اس میں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس فتنے کے شکار ہیں. وہ تعویل کر کے اس چیز کی صنعت کے مقصد کو اپنی تعویل سے بدل دیتے ہیں. میں علماء سے کہہ رہا ہوں کسی چیز کی یا صنعت کے مقصد کو تعویل سے بدل دیتے ہیں. میرے الفاظ آپ میرے الفاظ غور کریں گے. کل یہ چیز کام کے لیے بنتی تھی, آج اس کام کے لیے بنی ہے, لہذا مقصد بدل گیا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. سچی بات ہے, صحیح حدیث ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ حرام کی شکلیں بدلیں گی اور لوگ کہیں گے وہ تو حرام تھا 10 سال پہلے جو تھا, یہ آج یہ والا حلال ہے. جب وہ چیز ترقی کر کے اپنی شکل کو بدل دے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو وہ والا حرام تھا والا حلال ہے. میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے وہ حرام تھا. حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ آئے گا ایسا. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں وہ چیزیں اپنی شکل بدل کر آپ کے سامنے آتی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے. میں اس کی مثال دے رہا تھا. بعض احادیث جامع ہیں, اللہ اکبر, حدیث کی جامعیت اور قرآن کی جامعیت. میں علماء سے کہہ رہا ہوں حدیث کی جامعیت قرآن کی جامعیت برابر ہے. ایک حدیث ہے کل مسکر حرام. بس ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. اس حدیث نے نشے کی تمام چیزوں کو شکلوں کو حرام کر دیا. آپ 1,00,000 شکلیں لیا ہے نشے کی, سب حرام. یہ حدیث صرف اپنے الفاظ کو جامع نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ حدیث زمانے کو جامع ہے. سارے زمانوں کو جامع ہے. میری علماء سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث سارے زمانوں کو جامع ہے. ہر مسکر حرام ہے. آپ اگر کوئی نیا مسکر تیار کر لیں, نشہ پیدا کرنے والی کوئی چیز, تو اس کا حکم بھی حرام کا ہوگا. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا. فرمایا حدیث میں سود کی
70 قسمیں ہیں سود، 70 قسم. اگرچہ ابھی تک چاہے سود کی قسمیں 70 کو نہ پہنچی ہوں، پہنچ جائیں گی، لیکن سود جب حرام ہوا تھا، سود جب حرام ہوا تھا، اس کو حرام کیا، اس زمانے میں سود کی کتنی قسمیں تھیں، آج سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کو علماء سے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ورنہ باطل کی کوشش ہے کہ وہ سود کی قسموں کو ایسا گھمائے گا، ایسا پھرائے گا کہ وہ آپ اس فتنے پڑ جائیں گے کہ وہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے. کیونکہ باطل کی کوشش ہے کسی طرح مسلمان کے حلق سے حرام لقمہ اتارنا، باطل کی کوشش ہے. جتنا مال کفر خرچ کرتا ہے مسلمان کو حرام کھلانے پر، اتنا مسلمان مال خرچ نہیں کرتا حلال روزی تلاش کرنے پر، نہیں کرتا. آپ دیکھیں ساری دنیا پھر کے دیکھیے آپ، حرام آپ کو سستا ملے گا، جلدی ملے گا، ہر جگہ مل جائے گا، اور حلال آپ کو مشکل سے ملے گا، مہنگا ملے گا. باطل مستقل اس پر خرچ کر رہا ہے کہ ان کو حرام غذا سستی بنا کے دو، حرام غذا سستی بنا کے دو. آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پوری دنیا میں آپ پھیل لیجیے، عرب اسلامی ممالک کو یا غیر اسلامی ممالک کو، آپ کو ہر قدم پر حرام مہیا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. اب تو ایک نئی بیماری پڑی چلی ہے جو ہے آن لائن غذا منگوانے کی، اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو باطل کیا کیا حرام کھلا رہا ہے آپ کو دیا. وہ بیچارے اس کا حلال لکھ دیتے ہیں، آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو حرام کھلانا نہ چاہتے تو وہ آپ کی کھانے کا حلال لکھتے ہی. سوچیے عقل سے سوچیے نا آپ. وہ تو آپ کی حرام غذا پر حلال لکھ کر بھیج رہے ہیں تاکہ آپ حرام کھائیں. میں نے کیا پیش آیا اس طرح کہ وہ حلال لکھ کے بھیجیں. یا تحقیق آپ کر لیجیے، یا کھانا میں کھا لوں گا، بتائیے آپ تحقیق آپ کر لیجیے. بیوی سے شادی نہیں کرتا اس کو دیکھے بغیر، غذا کے معاملے میں معاملہ یہ بنا رکھا ہے کہ تحقیق آپ کر لیجیے، کھانا میں کھا لوں گا، بتائیے. میں تو ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود دیکھ کر اطمینان کرنا چاہتا ہے، اور کھانا کھانے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں. فرمایا کہ سود کی 70 قسمیں ہیں، حدیث ہے. ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا سود، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک والا سود نہیں ہے، یہ سب سے ہلکا سود. فرمایا کہ سب سے سود کی ہلکی قسم، سب سے آسان، سب سے ہلکا والا سود جو ہے، اگر وہ مسلمان کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. سنی تو صحیح، ایسرھا کو زنا کے برابر کہا ہے. جی ہاں، تو آپ اسے آپ اندازہ کر لیجیے، سب سے ہلکا سود. اگر کوئی اس کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ سے، ایک لقمے کا ذکر ہے وہ صدیق کے خطبے میں، اگر ایک لقمہ اس کا کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اس کی غلاظت، اس کا گناہ کیا، اس کی غلاظت، اس کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. لیکن کیا وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات ہی مجبوری ہے. اچھی بات ہے. ہم اسی عرض کرتے تھے، شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دین میں عقل لڑائیں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے. اگر آپ دین میں عقل لڑائیں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے، اور اگر آپ نبی کی خبر میں عقل لگائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. میں تو بالکل بے تکلف کیا عقل خبر کا انکار کرے گی، ادھر آپ کی عقل جو ہے حکم کا انکار کرے گی. اس لیے عقل کو تابع کرنا پڑے گا، حکم کے بھی تابع کرنا پڑے گا، خبر کے بھی تابع کرنا پڑے گا. زمانہ کچھ بھی کہتا ہوں. تو میں نے سارا واقعہ ساری بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا گھوڑے کا، اور گھوڑا بیچنے والا پھر گیا اپنی بات سے. آج کل تاجروں میں عام ہے، باتیں پھر جاتے ہیں. یہاں تو چنانچہ اس نے کہا، اے محمد صاحب آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بھیج دو، میں تو لے چکا ہوں.
اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بھیجا، ابھی ہمارا آپ کا معاملہ ہوا نہیں ہے، میں بات ہو چکی، قیمت طے ہو چکی ہے، آؤ میں تو آپ کو قیمت دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی ہمارے تو کوئی بات نہیں ہوئی، ابھی آپس میں کہا سنی ہو رہی تھی دونوں کی، ایک سال بھی گزر رہے تھے وہاں سے۔ ان صحابی کے ایمان کا امتحان ہونا تھا۔ جی ہاں، دکان میں آواز پڑی، دیہاتی کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ لائیے، آپ کہتے گواہ تو کوئی تھا نہیں، حالانکہ اس دیہاتی کو جس کو نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اس کو نبی کو گواہ بنانے میں کیا پریشانی ہے کہ گواہ آپ ہیں؟ آپ کو گواہ بنا لیتا، اس نے کہا گواہ لائیے، اس سے معلوم ہے گواہ کوئی آئے گا نہیں، میرا معاملہ ختم ہو جائے گا ان سے، میں اس کو بیچ دوں گا دوسرے کو زیادہ قیمت پر۔ یا خود ہم آگے بڑھے، کہنے لگے کہ گواہ چاہیے آپ کو، میں گواہی دیتا ہوں۔ انہوں نے گواہی دی، حالانکہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ان سے، خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ سوال نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سوال، اس سوال کا ہرگز مطلب یہ نہیں بن سکتا کہ آپ موقع پر موجود نہیں تھے، آپ کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نبی اپنی بات میں سچے ہیں، نبی کو خود اپنے سچا ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کوئی بات ایسی جو ہے احتمال میں کہہ گئے ہوں، نہیں، آپ کے سوال کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے گواہی کیوں دی ہے کہ تم تھے نہیں۔ آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہہ دیتے ہو کہ جی میں تو موجود نہیں تھا، جی مجھے تو پتہ نہیں، تو تمہارا یہ کفر ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے گھوڑا خرید لیا تھا، میرا ہونا نہ ہونا کوئی کا مطلب ہی نہیں ہے، میں تو آپ سے، پوری دنیا بھی آپ سے آ کر یہ کہے کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے تو ساری دنیا کفر میں ہے۔ ساری دنیا آ کر یہ کہے اس وقت کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے، سب کفر کی طرف جائیں گے۔ نبی کی بات کے درجے کا درجہ یہ ہے۔ اور اگر ایک فرد آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خرید لیا تھا، یہ آدمی پکا مومن کہلائے گا، ایسا مومن کہلائے گا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ اس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی تو برابر مانی جائے گی۔ یہ سچا، ان کو سچائی کی سند دیا آپ نے، سچائی کی ان کو آپ نے۔ اس کے پیر میرے سے ہٹا دو، شیطان کو تو لکھتے پیر میں لٹک رہے۔ نکمے آدمی، تو میں نے عرض کیا میرے دوست ساتھی کو، یہ ہیں سوچنے کی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے ایمان میں، اور کسے کہتے ہیں ایمان لانا۔ ایمان ایک مسلمان کے پوری زندگی میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح سر سے لے کر پیر تک انسان کا بدن میں روح سرایت کیا ہوا ہے، اس طرح ایمان پھیلا ہوا سر سے لے کر پیر تک، جس طرح سر سے لے کر پیر تک روح سرایت کیے ہوئے انسان کے جسم میں، کہ اس طرح ایمان پھیلا ہوا ہے۔ اس ایمان میں کمال جب پیدا ہوگا جب اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا، مسلمان اپنا روزانہ کا اس کو معمول بنائے، اس کو اپنا معمول بنائے، اس کو اپنا معمول بنائے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان تو انسان کے حلیت سے نظر آئے گا۔ آج کل یہ ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ جی آپ ظاہر اس کو دیکھ رہے ہیں، ایمان تو دل میں ہے، ایمان تو دل میں ہے، آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ظاہر کو مت دیکھیں، ایمان دل میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان دل میں رہنے کی چیز نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے، اس کا ایمان اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ ایمان دل میں ہو بدن میں ظاہر نہ ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں احادیث میں۔ فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن پوچھا گیا آپ سے
یہ مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. ہر آدمی سوچ لے اس کو. گناہ کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے میں نے یہ گناہ کیا ہے. حالانکہ میرے دوستوں ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی مومن سے اگر گناہ ہو جائے چھوٹا گناہ تو اس کے غم کی اور پریشانی کی اور خوف کی کیفیت یہ بتائیے کہ گویا اس کے سر کے اوپر پہاڑ لٹکا ہوا ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. جو کیفیت اس آدمی کی ہوگی بتائیے تو صحیح کیا کیفیت ہوگی اسے. تو میں فاسق سے اگر گناہ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے متاثر نہیں ہوتا کہ ایک مچھر اس کے منہ کی طرف آ رہا تھا اس نے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا. اس سے زیادہ وہ فاسق گناہ کر کے متاثر نہیں ہوتا. لیکن مومن اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو مومن گناہ کر کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ گویا اس کے سر پر پہاڑ لٹکا ہوا ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. اس نے فرمایا کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی علامت تقوی بتائی ہے کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو قرآن میں تقوی کا کلمہ کہا ہے. قرآن میں اس کو تقوی کا کلمہ کہا ہے اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے. اور مومن کو اس کا حقدار بتایا. آج کل لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں بھائی یہ کلمہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے ہم تو سارے مسلمان ہیں. حالانکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کو مسلمانوں کی بڑی اکثریت مل جائے گی ایسی جو کلمے کے الفاظ سے واقف نہیں. آج کل لوگ بیچارے ذکر کے حلقے تبلیغ کے اجتماع مدرسوں کے طلبہ کو دے کے سمجھتے ہیں کہ ہاں میاں ماشاءاللہ اسلام قائم ہے. اسلام کا قائم ہونا اسلام کے شعبوں کا قائم ہونا نہیں ہے. آپ کہاں سو رہے؟ کچھ بول رہا ہوں. اسلام کا قائم ہونا اسلامی شعبوں کا قائم ہونا نہیں ہے. آپ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مجھے معلوم ہے آپ اس کا انکار کریں گے مجھے خبر ہے اور میں جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا انکار کریں گے. میں اور آپ اس لیے بے فکر ہیں کہ ہم اسلامی شعبوں کے قائم ہونے کو اسلام کا قائم ہونا سمجھتے ہیں. مدرسے خانقاہیں تبلیغ ہو رہی ہے اسلام قائم ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلامی شعبوں کا قائم ہو جانا اسلام کا قائم ہونا نہیں ہے. سوچیے آپ. میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ میرا بہت آسان سوال ہے بہت آسان جواب ہے. اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو جائے اسے اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ اسلام قائم ہے. سوچیا ایک علاقے والوں نے کہا جی ہم زکات نہیں دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو زکات پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کر دوں گا. کیا بات ہے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں صرف نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں سب کچھ ہے. تھوڑی سی مال کی محبت آ گئی ہے دل میں جس کی وجہ سے زکات دینے سے ذرا سے انکار کر رہے ہیں یا زکات تو دینا چاہتے ہیں لیکن امیر کو نہیں لا کے دینا چاہتے زکات اپنے طور پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. حضرت کیا فرما رہے؟ عمر یہ ارتداد ہے. عمر تو بزدلی کی باتیں کر رہا ہے یہ ارتداد ہے. مسلمان مرتد ہو رہا ہے. سوچیے کیوں نہیں کہا ابوبکر صدیق ہو جائے کہ ہاں اسلام تو قائم ہے مدینہ بھی ہے مدرسے بھی ہیں مکاتب بھی ہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. جی ہاں کیوں نہیں کہا اسلام قائم ہے؟ سوچیے آپ سارے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ چھوٹا سا ایک علاقے والے ہم زکات دے دیں گے. ہمت کر کے فرماؤ اس کے لیے کوئی نقد تیار ہے. 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کی کھلے خرچہ جماعتیں علماء پہل کریں دوسرے سال تیسرے سال پہلے سال کے لیے علماء اپنے آپ کو پیش کریں. اسی کے ساتھ 5 مہینے بیرون کے لیے بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ پیش کریں یا افراد اپنے آپ کو پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ.
بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔